کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کی قدر نہیں کرتا؟ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی ہے تو شاید مسئلہ آپ میں نہیں آپ کے طریقوں میں ہے؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی another ویڈیو۔ امید ہے انشاءاللہ میری سب بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج میری یہ ویڈیو ہر شادی شدہ لڑکی کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کی قدر کرے، آپ سے محبت کرے اور آپ کی بات سنے، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میں آپ کو وہ طریقے بتانے جا رہی ہوں جو واقعی کام کرتے ہیں۔ شادی کے بعد ہر لڑکی کو ایسے ہی لگتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ پہلے اٹینشن تھی، کیئر تھی، اور اب صرف رسپانسبلٹیز رہ گئی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مس انڈرسٹینڈنگ، ناراضگی، خاموشی، اور پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے میرا ہسبینڈ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم خود بھی وہ طریقے استعمال نہیں کرتے جس سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے اور سب سے پاورفل طریقہ جو ہے وہ ہے نرم لہجہ۔ آپ اپنے لہجے میں نرمی اپنائیں۔ اگر آپ سختی سے بات کریں گی نا اور جواب میں سختی آئے گی، تو اگر آپ پیار سے بات کریں گی تو دل جو ہے وہ خود بخود سافٹ ہو جائے گا، اور ایسے جو ہے نا ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ جو دلوں کے لہجے جو ہوتے ہیں نا، ہماری زبان کا لہجہ، رویہ، یہ انسان کے لیے نا بہت کچھ بدل بھی دیتا ہے، اور اچھائی میں، اور بہت کچھ جو ہے وہ الٹ بھی ہو جاتا ہے اس زبان کی وجہ، سختی کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں، جو ہمارا لہجہ ہے نا، یہ رشتہ بناتا بھی ہے اور توڑتا بھی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے تعریف کرنا، اپریسیشن کرنا۔ اپنا کوئی ریلیشن ہے، آپ کا خامند ہے، آپ کی ساسو ماں ہے، نند ہیں، کوئی بھی ریلیشن ہے آپ کا، اگر ہم اس میں کمپلین زیادہ کریں اور تعریف کم کریں نا، تو ہمارا رشتہ جو ہے وہ خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ سننے والا، دیکھنے والا ہمیشہ یہی کہے گا کہ یہ تو بس اس کو ہر بات میں ایسے ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ مردوں کو نا اپریسیشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ چھوٹی سی بھی کوشش کرے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو کہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے جو کچھ آپ ہمارے لیے سارا دن کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا۔ یقین کریں، یہ جو جملہ آپ بولیں گی نا، تو وہ آپ کے ہسبینڈ کا دل جیت لے گا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر ہے 3، ٹائم دینا، گیو ٹائم ٹو دیئر ریلیشن۔ آپ کے ریلیشن میں کوئی بھی رشتہ ہے، آپ کے سسرال میں ہے، آپ کے میکے میں ہے، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کام کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے رشتے کو، اپنا رشتہ آپ کا اسٹرانگ تب ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں۔ اور جو میرڈ لائف میں، جو ہسبینڈ وائف کی لائف ہے نا، اس میں ایک دوسرے کو وقت دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور تھوڑی دیر بات ضرور کریں، اپنے موبائل کو سائڈ پہ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جو آپ کی روٹین ہے وہ ایک دوسرے کا شیئر کریں، ایک دوسرے کو اپنی پرابلمس بتائیں۔ کوشش کریں کہ کم سے کم شکایات کریں، لیکن مناسب وقت دیکھ کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ بات آپ کے اگینسٹ ہے، آپ اس بات کو نا کسی مناسب موقع پر دیکھ کے ضرور کیا کریں، لیکن جو ہے نا ہر وقت شکایات یہ خامد کو آپ سے دور کر سکتی ہیں۔ اپنے خامد کو آپ شکایات کم کریں گی نا، تو انشاءاللہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے دعا کرنا۔ سب سے اہم اور اسٹرانگ چیز جو ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر بدلے، تو سب سے پہلے آپ اللہ سے مانگیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے رشتے میں محبت ڈال دے، سکون دے دے۔ تو انشاءاللہ ہماری دعا اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتا انسان کی، لیکن اس لیے شرط ہے کہ ہمارا رزق حلال کا ہونا چاہیے، ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، اور ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ پاک دل بدل دیتا ہے، ہمارے مسئلے حل کر دیتے ہیں، صرف ہمارے اندر خامیاں ہیں۔ نمبر 5 ہے ایگو، اپنی انا کو چھوڑ دیں۔ یہ نہ کہیں کہ بس میں ہی یہ کام، یہ میں ہی بات کیوں کروں۔ کبھی کبھی ہم صرف اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ میں کیوں شروع کروں،
لیکن یاد رکھیں جو انسان پہل کرتا ہے نا وہ رشتے کو بچا لیتا ہے، اور رشتے جو ہے نا وہ نبھانے کا نام ہے، اس کو توڑنے کا نام نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو پہلے جھک جاتا ہے نا وہی رشتے کو بچا لیتا ہے، اور اللہ پاک کو انسان وہی پسند ہے جو اپنے آپ کی انا کو ختم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو نا کمتر، یعنی کہ کمتر یہ نہیں کہ آپ اپنی بات کو نہ سمجھیں، لیکن یہ ہے کہ رشتہ بچانے میں نا سب سے پہلا آپ کر لیں۔ اور رشتہ جو ہے وہ جیتنے کا نام نہیں ہوتا، رشتہ بچانے کا نام ہوتا ہے۔ اور دنیا میں اللہ پاک نے سب سے پہلا جو رشتہ بنایا تھا نا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہی تھا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے رشتے میں نا گیپ نہ آنے دیں، ناراضگی نہ آنے دیں، مس انڈرسٹینڈنگ نہ آنے دیں، اس وجہ سے رشتہ جو ہے نا وہ بڑی دور تک چلا جاتا ہے۔ پھر انسان کا وقت آتا ہے کہ اس ٹائم کو پچھتاتا ہے، اس وقت کو یاد کرتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا بدل جائیں گی نا تو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور میری اس ویڈیو کو آپ ضرور 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 شیئر کیجیے گا کسی ایسی بہن کے ساتھ جس کو ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو اور وہ اس سے بدل جائے، اس کا رشتہ بچ جائے۔ اور میرے اپنی رائے کا اظہار نا کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ مجھے آپ کے کمنٹ سے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اور کسی ایسی بہن کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے اس بہن کی زندگی بدل جائے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے رشتے کو بہتر بنانے کے لیے نا کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کون سا قدم اٹھائیں گی۔